السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی آپ خود اپنا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں: قبل اس کے کہ میں تمہارے ہاتھوں سے مفقود ہو جاؤں، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جس طرح تم زمین کے راستے جانتے ہو، میں اس سے زیادہ آسمان کے راہیں پہچانتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے ہیں، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب استنباط کیے۔ مجھے قرآن پاک کی ہر ایک آیت کا شان نزول معلوم ہے، اور ہر ایک آیت کی نسبت بھی معلوم ہے کہ وہ کس مقام پہ، پہاڑ یا میدان میں، اور کس وقت، دن یا رات میں نازل ہوئی۔ بے شک ہمارا معاملہ سخت اور دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں، انبیاء اور کامل ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور ہماری بات کو امانت دار سینوں اور مضبوط عقلوں کے سوا کوئی دوسرا محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت آل نبی اولاد علی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر نظر ڈال کر ہمیں برگزیدہ فرما لیا۔ ہم لوگ اہل بیت نبوت کا درخت، رسالت کے اترنے کی جگہ، فرشتوں کی آمد و رفت کا مقام، حکمت کے چشمے، علم کی کانیں ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ ہمارا محب اور مددگار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار، اور ہمارا مخالف اور دشمن اس کے قہر و غضب کا سزاوار ہے۔ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو۔ جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا ساتھ دے گا، وہ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ سب سے اندھا وہ شخص ہے جو ہمارے اہل بیت سے محبت اور فضیلت سے اندھا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم پر لازم ہے اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارے محب ہونے کا وسیلہ بھی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستاروں کے مانند ہیں، اور سب کا اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور سب اپنی اپنی جگہ قابل تعظیم ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ ہم سلوک و معرفت کی راہوں کے دلوں میں رب العالمین نے محمد مصطفیٰ آل محمد کے عشق و محبت کی جو خوشبو روز سے ہی رکھ دی ہے، اس کے اثرات نے ہمیں اس قدر مخمور کر رکھا ہے کہ ہم تادم آخر آل نبی اولاد علی کے در اقدس سے اٹھنے والے نہیں۔ یہ کیفیت بے ساختہ اور واہبی ہے۔ وارنگی خود سپردگی کا علم یہ ہے کہ جو خیال میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئیں سجدے تیرے سنگ آستان سے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک سے آستاں سے۔ جو خیال میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستاں سے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے۔ اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستاں سے۔ جو خیال میں بھی چھوٹے در پاک تیرا مجھ سے، تو لپٹ کے روئے سجدے تیرے سنگ آستاں سے۔ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے،
تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے، اسی خاک آستاں میں کسی دن بھی فنا بھی ہوں گا، کہ بنا ہوا ہے بیدم اسی خاک آستاں سے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی شے کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ شہنشاہ ولایت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے، بلکہ اسی کی یاد پر فریفتہ اور شیدا ہو جاتا ہے۔ ایمان محبت کامل کا نام ہے۔ ایمان محبت کامل کا نام ہے۔ اگر محبت کامل ہے تو ایمان بھی کامل ہے، اور اگر محبت ناقص ہے تو ایمان بھی ناقص ہے۔ محبت میں انسان اندھا، بہرا، بے خود ہو جاتا ہے، جسے عشق و محبت پہ کسی کا زور نہیں۔ اس دریا کے آگے کوئی بندہ باندھ نہیں سکتا، اس خوشبو کو کوئی قید نہیں کر سکتا، اس نور کی کرنوں کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایک انتہائی شفاف جذبہ، ایک اعلیٰ ترین روحانی و جادانی کیفیت کا نام ہے، جس کے بغیر ایمان کی تکمیل مکمل نہیں۔ انہی کیفیت کے پیش نظر کہا گیا کہ مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بسم اللہ۔